ایک بات تو یہ اس سے سبق ملا. پہلا سبق کیا ملا؟ جب کوئی مصیبت پیش آئے، کوئی تکلیف پیش آئے، کوئی رنج پیش آئے، مصیبت آ جائے، تو سب سے پہلے تو رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. لا الہ الا انت، جو آئی ہے وہ آپ کی طرف سے آئی ہے، برحق آئی ہے، کیونکہ آپ سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہے، اور میری غلطی کی وجہ سے آئی ہے، انی کنت من الظالمین. پہلے تو یہ کرو، اور اللہ سے یہی مانگو کہ یا اللہ آ تو گئی ہے میری مصیبت میری وجہ سے، لیکن اس کو دور کرنا بھی آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دیجیے. تو ایک سبق تو یہ ملا کہ جب کوئی مشکل آئے تو کیا کرو؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع. یا اللہ یہ میں اس مشکل میں ہوں، اور اپنی غلطیوں کا بھی اقرار. دیکھو کون کر رہا ہے غلطیوں کا؟ پیغمبر یونس علیہ السلام، جو پیغمبر ہیں، یعنی گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. ہاں کوئی خلاف احتیاط بات ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کو بھی کہہ رہے ہیں انی کنت من الظالمین، اپنا اقرار کر رہے ہیں. تو ہم تم کس شمار قطار میں ہیں؟ تو اپنی غلطی کا اقرار کرو اللہ تعالیٰ کے حضور. یا اللہ جو کچھ پیش آیا میری غلطی کے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کوئی مصیبت تمہیں پیش آتی ہے وہ خود تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. وہ یعفو عن کثیر، اور بہت سی چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ درگزری فرما دیتے ہیں. تو پہلا سبق تو یہ کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، کوئی تکلیف ہو، تو فوراً رجوع اللہ، اور اپنی گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگنا. ایک سبق تو یہ ملا. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب جملہ فرما دیا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں میں، مچھلی کے پیٹ کی اندھیریوں میں ہمیں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنجیناہ من الغم، تو اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات عطا فرما دی. وہ گھٹن جو مچھلی کے پیٹ میں پیش آ رہی تھی، اس سے نجات عطا فرما دی. فنجیناہ من الغم، ان کے اس کہنے کی وجہ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہنے کی وجہ سے اور کہتے رہنے کی وجہ سے 3 دن تک کہتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرما دی. یہ تو ہو گیا. سبحان اللہ. اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں. جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اس گھٹن سے، اس گرمی سے، اس اندھیری سے نجات عطا فرمائی، اسی طرح ہم سارے مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں. اور یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کذالک ننجی المؤمنین، اس کے ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسی طرح مومنین کو نجات عطا فرمائیں گے، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے، حال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو آگے کے لیے ہمیں سبق دے دیا، کذالک ننجی المؤمنین. تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کذالک ننجی المؤمنین، جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دی، اس طرح ہم تو تمہیں بھی، سارے ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے. تو کیا ہر آدمی مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور وہاں جا کے پکارے گا تو نجات ملے گی؟ وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کا واقعہ تو ایک ہو گیا، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا. پھر سارے مومنوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو نجات دیں گے. کیا مانا؟ کہ جب کبھی تم ظلمات میں گر جاؤ، اندھیریوں میں گر جاؤ، اندھیروں میں گر جاؤ، تو وہی کام کرو جو یونس علیہ السلام نے
مچھلی کی پیٹ کی اندھیروں میں کیا تھا. کیا کرو کہ اللہ کی طرف رجوع کرو, کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم تمہیں نجات دے دیں گے. کیسی بھی اندھیریاں ہوں, وہ چاہے مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں ہوں جو ان کے ساتھ ہو گئیں, یا وہ اندھیریاں ہوں جو تمہارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں, کفر کی ظلمتیں, فسق و فجور کی ظلمتیں, گمراہیوں کی ظلمتیں, الحاد اور بے دینی کی ظلمتیں, یہ ساری کی ساری ظلمتیں ہی تو ہیں. ان ظلمتوں میں بھی اگر تم اللہ کو پکارو گے اور کہو گے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی نجات دے دیں گے جیسے یونس علیہ السلام کو دی.